السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو جو ہے واقعہ حرہ یعنی یزید کا مدینے پر حملہ اس عنوان سے ایک خطاب کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت یزید علیہ الرحمہ والرضوان نے مدینے پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ مدینے کے ان باغیوں پر کیا تھا جنہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کیا تھا، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور اس سلسلے میں مدینہ منورہ میں ہونے والے تاریخی مظالم جو لوط بن یحییٰ کے بیان کردہ ہیں اور شیعی راویوں کے بیان کردہ واقعات ہیں، اس کی تردید ہم نے کی تھی۔ مدینے پر حملہ کرنے کے بعد میں مسلم بن عقبہ فتح یاب ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن راستے ہی میں مسلم بن عقبہ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور حسین بن نمیر جو ہیں ان کے ہاتھ میں قیادت آ جاتی ہے، اور مکۃ المکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی خلافت سے بغاوت کر بیٹھے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لہذا اس فتنے کو بھی ختم کرنے کے لیے وہی فوجیں جو ہیں مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مقدس میں ہی یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، یزید کی جانشینی کی بیعت میں شامل نہیں تھے۔ موصوف کا یہ نظریہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کا جواز اسلام میں نہیں نکلتا ہے، اور اگر اس کو جاری کر دیا گیا، اس پر عمل کر دیا گیا، تو اس کے بعد مستقل طور پر یہ طریقہ بن جائے گا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام صحابہ کرام نے، تمام تابعین، تبع تابعین، علماء و محدثین اور ائمۃ المسلمین اور امہات المومنین اور تمام صحابہ، خیر القرون کی پوری جمعیت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اور صحابہ کرام کے مشورے کی بنیاد پر سب نے حضرت یزید کی بیعت ولی عہدی کو انجام دے دیا تھا اور قبول کر لیا تھا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن بیعت نہیں کی اور آپ مخالف تھے، لیکن آپ نے بیعت سے گریز کیا، آپ بیعت میں شامل نہ ہوئے، آپ کا یہ ذاتی نظریہ تھا، اگرچہ یہ ان کا اجتہاد تھا اور موصوف کو اس اجتہادی غلطی پر ایک ثواب ملنے ہی والا ہے۔ البتہ تمام صحابہ کرام کی مخالفت کا الزام آپ پر تو لگتا ہی ہے، کیونکہ پوری جمعیت، تمام جماعت المسلمین نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کو قبول کر لیا تھا اور تمام مسلمانوں کی جمعیت اس پر متفق تھی، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تھے۔ موصوف کو بیعت کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ کا ذاتی نظریہ تھا، لہذا آپ نے بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بیعت نہ کرنے پر ان کی مخالفت نہیں کی، اور نہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عملی طور پر بیعت نہ کرنے کے بعد میں کوئی ایسا عملی اقدام نہ کیا، خروج نہیں کیا، بغاوت نہیں کی، بلکہ آپ نے شروع ہی سے بیعت نہیں کی، بلکہ آپ پر بغاوت کا الزام نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ بغاوت کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد مخالفت کرنا، لیکن موصوف نے بیعت نہیں کی تھی، بس آپ اس کے مخالف تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا
کہ موصوف کی سرزنش کریں، ان کی مخالفت کریں، ان کی داروگیر کریں، ان کی پکڑ دھکڑ کریں، وہ خاموش ہو گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو یوں ہی چھوڑ دیا مسئلے کو، حتیٰ کہ حضرت یزید کی ولی عہدی کے بعد، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کرنے کے بعد 60 ہجری کی بعد جو ہے حضرت یزید کی بیعت خلافت کا دور آیا۔ تو جس طریقے سے تمام صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمۃ المسلمین، امہات المومنین، تمام مسلمین نے بیعت کر لی تھی، بیعت جانشینی یزید یا بیعت ولی عہدی یزید کو انجام دے دیا تھا، ایسے ہی آج بیعت خلافت پر بھی تمام لوگ متفق تھے۔ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں بیعت یزید میں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیعت یزید میں شامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بربنائے مشغولیت یا بربنائے مجبوری یا حالات کی ناسازگاری کی بنا پر یا نامعلوم اسباب کی بنا پر حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، قبول کر لیا تھا کہ ہم کل بیعت کر لیں گے علانیہ، لیکن بعد میں مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے اور مکہ میں جا کر کے 3-4 ماہ تک کے لیے مقیم ہو گئے، اور وہاں پر بھی آپ سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا۔ آپ کا بیعت پر راضی ہونا ثابت ہے، جس سے قبل جو ہے ہم نے کئی ویڈیوز میں بتا دیا ہے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی، نہ بیعت ولی عہدی یزید کی اور نہ بیعت خلافت یزید کی، اور لیکن مکہ المکرمہ میں جانے کے بعد میں آپ نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اقامت اختیار کر لی۔ کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا، کوئی ایسی کاوش یا جد و جہد نہیں کی جس سے باغیانہ روش یا فتنہ پردازی یا فتنہ سامانی کا الزام آپ پر عائد ہو۔ لیکن تاریخی روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ولی عہدی کی بیعت کے بعد سے لے کر کے 3-4 سال وہاں خاموش رہے، اور حضرت یزید کی 3 سالہ زمانہ خلافت میں بھی آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر جو واقعہ حرہ واقع ہوا، مدینے پر جو حملہ ہوا، تب تک بھی آپ خاموش تھے۔ لیکن اس کے بعد اچانک 3 سال کے بعد سبائی اور بلوائی جو ہیں وہ خاموش تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 سال تک شیعہ، کوفی، بلوائی اور سبائی گروہ خاموش تھا بربنائے مصلحت، اور وہ حالات کا ویٹ کر رہا تھا، حالات کو سازگار بنا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کی، اور حضرت یزید کے خلیفہ بننے کے بعد 3 سال کا دور گزرنے کے تک بھی بیعت نہیں کی تھی، اور آپ مکہ المکرمہ میں معتکف ہو گئے تھے۔ آپ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، خاموش تھے۔ تاریخی روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ موصوف بظاہر خاموش تھے، لیکن زیر زمین سرگرمیاں جو ہیں جاری اور ساری تھی۔ وہی گروہ سبائیوں کا، بلوائیوں کا، کوفیوں کا، شیعیوں کا، عبداللہ بن سبا کی ذریات کا گروہ، جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جس نے حضرت حسن و حضرت حسین کو شہید کیا تھا، وہی گروہ جس نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، وہی پورا گروہ جو ہے اس بنیاد پر عبداللہ بن زبیر کے آس پاس جمع ہو گیا۔ یہ خوارج، یہ معتزلہ، یہ شیعہ جو ہیں، کوفی اور سبائی گروہ جو ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور موصوف کو بھڑکایا انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ موصوف کو انقلاب کے لیے بھڑکایا۔ عبداللہ بن زبیر جو ہے مکمل طور سے خاموش تھے۔ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل کے اندر میں ایسی کوئی نیت نہیں تھی
کہ انہیں انقلاب پیدا کرنا ہے، لیکن جب عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ کوفہ کے سبائی، بلوائی اور خوارج کا گروہ جو ہے ان کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، اور یہ گروہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے حضرت حسین کو آمادہ کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی اور وہ آ گئے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ارد گرد جو طبقہ جمع ہو گیا تھا وہ خوارج کا تھا، سبائیوں کا گروہ تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسنین کو، حضرت عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ لوگوں نے کہا، تاریخ بلازری میں آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ اے عبداللہ بن زبیر، ایک تابعی نے کہا کہ اے عبداللہ بن زبیر، آپ کے ارد گرد جو طبقہ ہے وہ خوارج کا ہے، اکثر گمراہ لوگ ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، اور آپ ان کے ساتھ قتال کریں گے، ان کے خلاف، ان کے ساتھ خروج کریں گے؟ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ملک شام کے شامیوں کے خلاف اگر مجھے جہاد کرنا پڑے یا جنگ و جدال کرنا پڑے تو شیاطین بھی اگر میرے ساتھ دیں گے تب بھی میں ان کے خلاف جدال کروں گا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کا جذبہ اس حد تک تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر شیاطین بھی میری مدد کریں گے میرے مشن میں تو میں ان کی مدد کو لے لوں گا۔ اس تعلق سے صحابہ و تابعین میں کچھ منفی نظریات جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے یقیناً پیدا ہو چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے قبل کے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین کوفہ چلے جائیں، اور یہ تک کہا تھا کہ اگر اے حسین، آپ کو دعوت دینے والے کوفہ کے لوگ ہیں، اگر کہیں میرے اتنے زیادہ مبیدین پیدا ہو جائیں، میرے متفقین پیدا ہو جائیں اور مجھ کو دعوت دیں تو میں تو نکل جاتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تقویت ملی اور موصوف کا نکل جانے کا جو ہے جذبہ پختہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ اے حسین، تم نے دھیان نہیں دیا، عبداللہ بن زبیر نے تم کو کوفہ کی طرف نکل جانے کا جو مشورہ دیا ہے، ایسا کر کے انہوں نے حجاز کے لیے اپنا راستہ صاف کر لیا، یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو ان کی سرگرمیاں جو ہیں ان کی خلافت کے لیے مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ تاریخی روایت ہے، اس کی صحت کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاز میں اپنی مملکت کو وسیع کرنا چاہتے تھے اور اقامت چاہتے تھے، خلافت کی اقامت چاہتے تھے۔ جس طریقے سے مدینے پر جو حملہ کیا تھا حضرت یزید، اسلامی فوج نے جو حملہ کیا تھا وہ باغیوں کی بغاوت کے سد باب کے لیے تھا، اسلامی اسٹیٹ کی سالمیت اور اس کی حفاظت و صیانت کے لیے تھا۔ لیکن پاکستان کے سلفی عالم عمر صدیق صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی مسئلہ یزید میں اور مسئلہ بنو امیہ میں گمراہ، قطعی گمراہ ہے، اور تمام مسلک سلف سے انہوں نے گریز کیا ہے اور مخالفت کی ہے، پورے پاکستان میں فتنہ پیدا کر کے رکھا ہے۔ تو تقریباً 10-11 سال پہلے جو ہے شیخ کفایت اللہ سنابلی جو ہیں موصوف نے مجھے خبر دی کہ پاکستان کے عمر صدیق نے جو ہے حضرت یزید کے تعلق سے جو ہے سب و شتم اور لعن طعن کا سلسلہ دراز کر رکھا ہے اور انہیں چیلنج کرنا ہے۔ موصوف نے کہا کہ کچھ ایسی تکنیکی پریشانیاں ہیں کہ میں فی الحال ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا ہوں، یا یہ کہ مجھے یہ مناظرہ جو ہے مؤخر کرنا پڑے گا، کچھ لیٹ کرنا پڑے گا، لہٰذا آپ جو ہیں اسے چیلنج کر دیجئے۔ یہ پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں اور بہت بڑے سلفی عالم ہیں، اچھے خاصے مناظر ہیں، لیکن موصوف جو ہیں غیر متوازن شخصیت کے حامل ہیں،
ان کو اپنی زبان پر اور اپنے دماغ پر کوئی قابو نہیں ہے اور کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ لہذا یزید کے بارے میں موصوف نے 1 گھنٹہ 10 منٹ کے آس پاس کا جو ہے ویڈیو بنایا ہے، وہ میں نے سنا اور سننے کے بعد اس پر ایک کتاب لکھی، مطرق الحدید بر ملامت یزید۔ یہ کتاب جو ہے 164 پیج پر مشتمل ہے اور بہترین طباعت پر یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب چھپی شائع ہوئی اور بمبئی کے مختلف علاقوں میں اور آس پاس کے علاقوں میں جو ہے تقسیم بھی ہو گئی، چند نسخے اس کے بچے ہیں۔ اس میں نے حضرت یزید کا دفاع کیا ہے اور موصوف نے بالکل جیسے کہ شیعہ جو ہوتے ہیں اور مولانا ابو العلا مودودی اور پاکستان اور ہندوستان کے شیعہ جو ہیں وہ، اور مرزا محمد علی انجینئر اور ان کو استاذ اسحاق جھالوی، اس قسم کے لیول پر جو ہے موصوف نے حضرت یزید اور بنو امیہ کی اور حضرت معاویہ کی مخالفت کی ہے۔ میں نے پورا ویڈیو جو ہے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس پر رد لکھا، کتاب چھپی، تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد شیخ کفایت اللہ سنابلی جو ہیں غالباً سیرت یزید بن معاویہ کی تالیف میں مصروف تھے اور وہ کتاب چھپنے والی تھی۔ موصوف نے کہا کہ فی الحال وہ نیٹ کے اندر میں حافظ عمر صدیق کو مناظرے کا چیلنج نہیں دے سکتے ہیں، آپ دے دیجئے۔ تو میں بمبئی کی کسی ایک بڑے ہائی وے پر تھا، ویسٹ بامبے میں تھا، باندرا کے آس پاس، آیا بائک سے اور میں نے گاڑی کھڑی کی اور بس ایک 5 منٹ کا ویڈیو جو ہے نیٹ میں جاری کر دیا کہ عمر صدیق صاحب کو، اور ان سے میں نے خطاب کیا کہ موصوف آپ نے یزید کو گالیاں بکی ہیں، ان کی مذمت کی ہے اور مسلک اہل حدیث سے گریز کیا ہے، اور آپ نے بے شمار غلطیاں کی ہیں، اور غالباً میں نے اس میں حصار مکہ کا تذکرہ کیا، مکۃ المکرمہ پر جو حملہ کیا تھا شامی فوج نے، یعنی حضرت یزید کی فوجوں نے، یعنی مدینے پر حملہ کرنے کے بعد میں موسیٰ بن مسلم بن عقبہ نے جب خروج کیا اس طرف مکۃ المکرمہ کی جانب، تو راستے میں موصوف انتقال کر گئے اور حسین بن نمیر جو ہیں ان کو جو ہے عامل بنایا گیا یا کمانڈر بنایا گیا، اور وہ مکۃ المکرمہ میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں مکہ میں چھپ گئے تھے، معتکف ہو گئے تھے، اور ان کے ارد گرد جو ہے سبائی، بلوائی، خارجی، کوفی، شیعی سبائی گروہ موجود تھا جو دفاع کر رہا تھا اور شامی فوجوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ حضرت یزید کی فوج نے مقابلہ کیا، اور جب حملہ ہوتا ہے باغی اور سرکش لوگ جو ہیں کسی شہر پر قبضہ کر لیں گے اور حضرت یزید امیر المؤمنین کی مخالفت کریں گے ان کے عہد حکومت میں، تو باغیوں کی سرکوبی تو کرنا لازم ہے۔ لہذا حضرت یزید کی فوج جو آئی تھی مدینہ منورہ میں سرکشوں اور باغیوں کا قلع قمع کرنے کے بعد جب مکۃ المکرمہ کی جانب اپنی توجہ کو مبذول کیا، تو یہاں پر عبداللہ بن زبیر کی فوجوں سے حملہ ہوا، مقابلہ ہوا، اور عبداللہ بن زبیر کے فوجی کہاں تھے؟ یہ تو وہی سبائی، بلوائی، خارجی، کوفی تھے جنہوں نے ائمۃ المسلمین و خلفائے اسلام کا قتل کرنے کا ٹھان لیا تھا۔ لہذا یہ لوگ جو ہیں عبداللہ بن زبیر کے وفادار نہیں تھے، ان کے فرما بردار نہیں تھے، بلکہ یہ مسلمانوں میں خونریزی کرانا چاہتے تھے، مسلمانوں کی جمعیت کو متفرق کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر میں قتل اور جدال و قتال کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکۃ المکرمہ میں معتکف ہو گئے۔ عمر صدیق نے اپنی اس تقریر میں، جس کا جواب میں نے کتابی شکل میں دیا ہے، کتاب کا نام ہے مطرق الحدید بر ملامت یزید، وہ یہ کتاب ہے مطرق الحدید بر ملامت یزید۔ اس کے پہلے شیخ ابو زید ضمیر کے رد میں ضرب شدید بر مذمت یزید جو ہے آ چکی تھی۔ یہ کتاب میں نے لکھی اور لکھنے کے بعد جو ہے
ان سے مخاطب ہوا کہ آپ ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں عمر صدیق صاحب، میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر مسئلہ یزید اور مسئلہ کربلا اور بنو امیہ سے متعلق عنوانات پر آپ سے مناظرہ کرنے پر تیار ہوں۔ مجھے خبر لگی کفایت اللہ کے ذریعے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عرب کنٹری جانا پڑے گا یا ہم کو پاکستان جانا پڑے گا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس میں کہہ دیا کہ آپ جب چاہیں ہندوستان آئیں، بمبئی میں، تو ہم آپ سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے نیٹ کے اندر میں یہ چیلنج ان کو کر دیا تھا عمر صدیق صاحب کو، اور کتاب تو میری آ ہی چکی تھی، اور کتاب غالباً انہوں نے پڑھ لی تھی، کیونکہ موصوف نے اپنے بعض خطابات میں اس کتاب کا رد کیا ہے، لیکن میرا نام نہیں لیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں مجہول آدمی، کوئی مجھے جانتا نہیں، اس کا نام خواہ مخواہ پورے ورلڈ میں ہو جائے گا۔ مجھے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ نام انہوں نے میرا نہیں لیا، لیکن جب وہ یہ بولتے ہیں کہ کچھ ہندوستان کے نونہال جو ہیں مجھے چیلنج کیا کرتے ہیں، وہ نونہال میں ہی عبدالودود صدیقی ہوں۔ میں نے ہی ان کو چیلنج کیا ہے۔ کتاب تو میری چھپ چکی ہے اور نیٹ پر ڈال دی تھی، آپ اگر تلاش کریں گے، کفایت اللہ سنابلی نے ضرب شدید بر مذمت یزید اور مطرق الحدید بر ملامت یزید، یہ نیٹ پر ڈال دی تھی۔ اگر آپ کتاب کا نام ڈالیں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ بہرحال تو یہ عمر صدیق صاحب نے کیا تیر مارا ہے؟ کذب اور دروغ گوئی کا شاہکار ہے آپ کا یہ خطاب۔ آپ نے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں دعویٰ کیا ہے کہ حدیث مسلم سے یہ ثابت ہے کہ یزید نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا، سنگباری کی، آگ برسائی اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ یہ الفاظ جو ہیں موصوف نے حدیث مسلم کے حوالے سے نقل کیے ہیں، جبکہ میں آپ سے کہتا ہوں میں وہ الفاظ جو ہیں کوٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے اس تقریر میں جو ہے بیان کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عمر صدیق صاحب کہ صحیح مسلم کے حوالے سے کہا کہ یزید پلید نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف چڑھائی کی اور وہ خانہ کعبہ کے اندر چھپ گئے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے، منجنیق لگوا کر اس یزید نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، کروائی اور آگ بھی لگوائی۔ یہ 3 ظلم کیے، نبی کے بیٹے کو شہید کروایا، بے شمار صحابہ کا قاتل، اور بیت اللہ پر سنگ باری کر کے اسے آگ لگوانے والا۔ اور یہ باتیں صحیح مسلم اور کتب احادیث سے ثابت ہیں، کسی تاریخی کتاب کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت انس کی روایت بخاری میں ہے اور بیت اللہ کا جلایا جانا مسلم میں ہے۔ تو موصوف نے مسلم کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ یزید نے منجنیق سے حملہ کروایا، سنگ باری کی، آگ لگائی اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں قارئین کو کہ مسلم شریف کی یہ حدیث نکال کر آپ مطالعہ کریں، ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے۔ نہ مسلم میں یہ ہے کہ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، نہ یہ ہے کہ منجنیق سے پتھر برسائے، اور نہ یہ ہے کہ آگ لگوائی۔ راوی جو ہیں اس حدیث کے عطا بن رواح، وہ اتنا، اور راوی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آگ لگانے والے یزید ہیں اور یزید کے ذریعے آگ لگائی گئی یا عبداللہ بن زبیر کے ذریعے آگ لگائی گئی۔ البتہ قرائن اس بات کے شواہد میں سے ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے آگ لگ گئی ہوگی۔ تاریخی روایت میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ تو عمر صدیق صاحب جو ہیں حدیث مسلم کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اس میں سے ایک بھی دعویٰ موجود نہیں۔ ہمیں اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت یزید نے مکہ پر حملہ نہیں کیا اور کعبے پر حملہ نہیں کیا، کعبے پر سنگ باری نہیں کی، کعبے کے خلاف کو آگ نہیں لگائی، خانہ کعبہ میں آگ نہیں لگوائی، بلکہ
باغیان مکہ یعنی عبداللہ بن زبیر کے جو شیعہ تھے، ان کے جو ساتھی تھے، جو باغی سبائی تھے، بلوائی تھے، کوفی تھے، عبداللہ بن سبا کی ضروریات میں سے تھے، ان لوگوں کا خلا خما کرنے کے لیے، ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اور اسلامی اسٹیٹ کی اقامت کے لیے حضرت یزید کی فوجوں نے حملہ کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ لیکن لوط بن یحییٰ اور سیف بن عمر اور جابر جعفی جیسے جو روات ہیں، شیعی روات، شیعی راوی، ان لوگوں کی تفصیلات کے ذریعے یہ جو کذب پر اور دروغ پر مبنی ہیں، یہ تمام تاریخی روایات پیش کر دیتے ہیں، جس میں غلط حقائق، غلط باتوں کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور یزید کے ذریعے، ان کی فوجوں کے ذریعے کیے گئے مظالم کی داستان جو کذب اور دروغ پر مبنی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے علماء جو علماء حق ہیں، وہ بھی مطالعے کی کمزوری کی بنا پر جو ہیں ان روایات کو نقل کر دیا کرتے ہیں۔ پورے ملک میں، پورے ورلڈ کے اندر میں سب سے زیادہ محفوظ طبقہ جو ہے اہل حدیث کا ہے، جو بنو امیہ اور حضرت یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پازیٹیو ہے اور محفوظ بھی ہے، مامون بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پاکستان میں، مرزا محمد علی انجینئر، ان کے استاذ جھالوی صاحب، اسحاق جھالوی صاحب، اور پاکستان میں بدنصیبی یہ ہے کہ عمر صدیق صاحب اہل حدیث کے ایک بڑے مناظر ہیں، بڑے شیخ ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑا نام ہے ان کا، لیکن موصوف اس مسئلے میں گمراہ ہیں۔ اور شیخ زبیر علی زئی بھی یزید کے بارے میں کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، نگیٹو زیادہ ہیں۔ اور شیخ کفایت اللہ سنابلی نے حافظ زبیر علی زئی کا رد کیا ہے اپنے کتاب کے اندر، اور جس دور میں وہ رد کر رہے تھے میں ان سے ملتا تھا، شیخ کفایت اللہ صاحب سے۔ وہ کتاب جو ہے ان کی 1000 پیج پر مشتمل ہے، اور ساری دنیا میں غالباً جو کتابیں عصر حاضر میں لکھی گئی ہیں یزید کے ڈیفنس میں، غالباً دوسرا یا تیسرا نمبر تو ان کا آنا ہی چاہیے۔ قدیم زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اتنی ضخیم نہیں تھیں، لیکن عہد جدید میں جو حضرت یزید کے تعلق سے جو ڈیفنس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو دفاع یزید کیا گیا ہے اور دفاع بنو امیہ کیا گیا ہے، یہ ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور اس کتاب کے مقدمے کو شیخ صلاح الدین یوسف نے جو ہے قلم بند کیا ہے۔ کفایت اللہ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ جلدی سے لکھ دیں گے تو مقدمہ ثانی جو ہے صلاح الدین یوسف کے بعد جو ہے 2-4 پیج کا مقدمہ آپ کا بھی ہم شائع کر دیں گے، لیکن وقت نکل چکا تھا، اتنا ٹائم نہیں تھا، میں مقدمہ دے نہیں پایا، کتاب چھپ گئی بعد میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگلے ایڈیشن میں ہم آپ کا مقدمہ جو ہے اگر آپ لکھ دیں گے تو ہم اس کو جاری کر دیں گے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے ایک عظیم کتاب ہے۔ آپ کو ایک بات کہوں کہ بمبئی کے اندر جو ہے رد شیعیت جو ہے، اس کی تاریخ جو ہے بہت لمبی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں کچھ چند لمحات میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تقریباً 15 یا 17 سال پہلے جب جمعیت سن 2000 کے الیکشن سے پہلے میں مصروف تھا اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں، اور بمبئی کے اندر میں جو ہے احیا جو ہے تنظیم قائم ہوئی تھی، نجیب بقالی اور انتخاب عالم اور ایک اور نوجوان ہیں، ان کا نام مجھے جبکہ وہ سب سے اہم تو وہی ہیں، اس وقت مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا، بڑا افسوس ہے۔ وہ 3 لوگ تھے، اور ضلع تھانہ سے میں بھی تھا، اور شیخ عبدالسلام سلفی امیر جمعیت اہل حدیث جو ہیں وہ، اور شیخ محمد مقیم فیضی، یہ حضرات جو ہیں روح رواں تھے، اور احیا کے اندر میں یہی حضرات جو ہیں اس کے ذمہ دار سمجھ لیجیے تھے، اور پورے بمبئی کے اندر میں سلفیت کی تحریک کو مضبوط کرنے والے، سلفیت اور اہل حدیثیت کی اقامت کرنے والے، اور پزمردہ اور خاموش اہل حدیث میں زندگی کی نئی روح پھونکنے والے یہ چند علماء تھے، جیسے کہ شیخ عبدالسلام سلفی ہیں، محمد مقیم فیضی ہیں، اور شیخ عبدالحادی جو چلے گئے ہیں غالباً آج کل، پہلے امریکہ کینیڈا کی طرف چلے گئے تھے، اور آج کل غالباً سعودیہ میں کہیں پر
کام کر رہے ہیں. اور شیخ حمید اللہ سلفی صاحب ممبرا، یہ 4 لوگ تھے. یہ چاروں لوگ مل کر کے اہل حدیثیت کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے. اور امین ریاضی اور شیخ عبدالحق کے بعد جو ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، تو احیا کی تنظیم میں ہم لوگ جڑے ہوئے تھے. اور شیخ عبدالسلام سلفی کی نیابت میں، ان کی قیادت میں، اور شیخ محمد مقیم فیضی کی نیابت میں یہ کارواں آگے بڑھ رہا تھا. اور پورے بمبئی کی مساجد میں سلفیت کی ایک نئی روح جو ہے پیدا ہو چکی تھی، اور عوام اور نوجوان بیدار ہو چکے تھے. نجیب بقالی صاحب بھی پیش تھے، اور میں بھی ضلع تھانہ سے کلیان سے جو ہے متحرک اور فعال تھا. اس کے بعد سن 2000 کے الیکشن ہوا، اور شیخ عبدالسلام سلفی جو ہیں امیر جمعیت اہل حدیث بن کر ابھرے، اور ایک نئے دور کا ایک گولڈن ایج شروع ہوا، ایک عبقری دور شروع ہوا. اور ایک ایسا دور شروع ہوا کہ اتنے کم وقت میں سینکڑوں مساجد کی تعمیر ہوئی، اور بے شمار ادارے قائم ہوئے، اور اہل حدیث کا مرکز جو ہے خریدا گیا، اور ہر طرف جو ہے سلفیت کا غلغلہ بلند ہوا. اور موصوف نے زندگی کے ہر میدان میں تحریک کو آگے بڑھایا، اور جمعیت کی اقامت ہوئی. اور پورے بمبئی اور آس پاس کے مضافات میں تمام علاقوں میں سلفی نوجوان شیخ عبدالسلام سلفی اور محمد مقیم فیضی کے پرچم تلے جو ہیں متحد ہوئے، اور ایک یلغار ہوئی، ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اور اتنی مساجد وجود میں آئیں، اتنی مساجد بلڈنگوں میں بنائی گئیں، بلڈنگ کے نیچے، اور مختلف محلوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، آس پاس کے علاقوں میں جو ہے مساجد کی تعمیر ہوئی. اور اہل حدیث کے خلاف کام کرنے والی جو بدعتی تنظیمیں تھیں، ان کی اصلاح کے لیے ہر عنوان پر خطابات اور کتابیں اور رسائل جو ہیں وہ تالیف کیے گئے. اور شیخ عنایت اللہ مدنی جو ہیں مترجم بنے، مصنف بنے، اور انہوں نے درجنوں کتابیں جو ہیں ترجمہ زیادہ کی ہیں، تصنیف کم کی ہیں. اور اس طریقے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور جمعیت جو ہے رواں دواں ہے، آج بھی وہ کام بڑھ رہا ہے. تو شیخ عبدالسلام سلفی مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ رد شیعیت میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ پوری قوت جو ہے رد شیعیت کے لیے صرف کریں. ہمارے نوجوان اور ہمارے علماء جو ہیں بدعی جماعتوں کے لیے کافی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی ہیں، لیکن آپ جو ہیں رد شیعیت میں. اور حضرات آپ کو معلوم ہے سن 2000 کے آس پاس یا اس کے پہلے 1995 کے آس پاس پورے بمبئی کے اندر میں رد شیعیت کے لیے کوئی نہیں تھا. بدنصیبی کہیے کیا کہیے، اکیلا میں تھا. ممبرا کے اندر جو ہے شیعوں نے دعویٰ کیا، وہاں پر بھی ایک مناظرہ چلا، جو ہے 15 دن تک مناظرہ چلا. اور وہ شیعہ مجتہد جو ہے لڑکا نوجوان جو مناظر تھا، جو اسپیشل ٹریننگ کر کے آیا تھا، اس نے کچھ اہل حدیثوں کو، کچھ حنفیوں کو، کچھ بریلویوں کو جو ہے شیعہ بنانے کی طرف مائل کر دیا تھا. میں وہاں گیا اور 2-4 نشستیں ہوئیں، اور وہ تمام لڑکے جو ہیں باقاعدہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے، توبہ کیا. وہ شیعی جو ہے ہار گیا. اس کے بعد میں عبداللہ بن سبا کے مسلک شیعیت کے بانی ہونے کے عنوان پر ایک مناظرہ جو ہے وہ ان کے ہی امام باڑے میں ہوا. شمشاد مستحد جو ہے، شمیم مستحد جو ہے، اس کے حجرے میں یا اس کے ہال کے اندر میں یہ مناظرہ ہوا. لیکن اس نے مناظرے سے فراری اختیار کی، گریز کیا. اس نے آمادگی ظاہر کی تھی، وقت دیا تھا، ہم سب جمع ہو گئے، اور وہاں پر بھی شیخ عبدالسلام سلفی نے اسے خاموش کیا اور شرائط مناظرہ سے گریز کرنے کا الزام لگایا. مطلب ثابت کیا اس کو، اور کہا کہ آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ نے وقت دیا مناظرہ کرنے کے لیے اور آپ گریز کر رہے ہیں. اس کے بعد میں اگلے ہفتے یہی مناظرہ جو ہے شیخ حمید اللہ سلفی کے مدرسے میں ہوا، اور وہاں پر تقیہ کے عنوان پر جو ہے وہی مجتہد آیا، اور مناظرے میں اس کو شکست ہوئی. شیخ حمید اللہ سلفی نے بھی اس میں تعاون کیا. اس مناظرے کے اندر میں نیپال کے 5-6 علماء بھی شامل تھے جو کسی کام سے مدرسے میں آئے ہوئے تھے. کلیان میں بھی ایک لمبی تاریخ، اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹے کا ویڈیو چاہیے. یعنی بمبئی کے اندر میں جو ہے رد شیعیت میں میرے زمانے میں 1995 سے لے کر کے سن 2010 تک جو ہے ایسے علماء نہیں آئے تھے جو رد شیعیت
کا مقابلہ حالانکہ اور ایسے بمبئی کی 90 فٹ روڈ کی مسجد جو ہے جو جہاں پر جو یہ جلاور جہاں پر ٹرسٹی تھے وہاں پر بھی اس محلے میں بھی کچھ شیعوں نے مناظرہ کیا تھا. میں وہاں پر گیا تھا, وہ مناظرہ ریکارڈ بھی ہوا تھا. تو ایک مناظرہ وہاں پر بھی ہوا تھا. اس طریقے سے ایک لمبی تاریخ ہے. کلان میں بھی 1-2-3 مناظرے ہوئے تھے. تو اس کے بعد اب جو ہیں مجھے مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں شیخ کفایت اللہ سنابلی جو ہیں یہ کھل کے سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد جو ہیں مجھے کوئی اور تو نہیں دکھا. البتہ شیخ کفایت اللہ سنابلی نے کتابوں کا انبار لگا دیا ہے. متعدد کتابیں لکھی, غالباً درجن بھر کتابیں لکھی ہوں گی تقریباً موصوف نے. اس طریقے سے اب نئے دور کے اندر میں البتہ بہت سے علماء پیدا ہو چکے ہیں جو سلفیت کا ڈیفنس کرتے ہیں اور رد شیعیت کرتے ہیں, اور آج ہم کافی مضبوط ہیں. اور مرزا محمد علی انجینئر کے خطابات سے بہت سے سلفی نوجوان جو ہیں منفی طور پر متاثر ہوئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ غالباً سلفی فکر کا حامل ہے, لیکن بعد میں اس کا راز کھلتا گیا کہ یہ سلفی نہیں. اور مولانا مودودی صاحب سے جو رغبت جو ہے کچھ اہل حدیثوں کی جماعت اسلامی کے تعلق سے ہے, تو مولانا مودودی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے وہی شیعی نظریات اور افکار کی پیشکش کی ہے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں. اب انشاءاللہ جو ہے وہ دور آ گیا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر اسحاق جھالوی اور مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو زہر ہے اس کا تریاق جو ہے پیدا ہو چکا ہے. ہمارے علماء جو ہیں متحرک ہیں, سرگرم عمل ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہمیں کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے والے طبقہ صحابہ کی مذمت کرنے والے افراد کی مذمت جو ہے وہ اولا ہے, وہ انسب ہے, اسے ہونا چاہیے. اس لیے کہ جن لوگوں نے دین کو محفوظ کیا ہے انہی کے بارے میں عوام کو گمراہ کرنا اور ان کے بارے میں شک پیدا کر دینا, یہ جو ہے مولانا مودودی نے اور مرزا محمد علی انجینئر نے, ان کے استاد شیخ جھالوی نے اور شیعوں نے جو ہیں ایک ماحول پیدا کر رکھا ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں متحرک اور فعال ہیں. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں